बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, और अब उस रिपोर्ट को उस गैलप सर्वे जो कि बैनुल अक़वामी एक इदारा है, उसने ख़ुद कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट थी उसमें ख़ामियाँ थीं, जिस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया गया हमारे मीडिया की तरफ से, और कहा गया कि अवामुन्नास ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। अब उस जो एडिटर इन चीफ़ हैं बैनुल अक़वामी गैलप सर्वे के, उसकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे FIA ने रावलपिंडी में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा गैंग पकड़ा है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे PTV हमला केस में आरिफ अलवी ने आज तारीख़ रकम की, और बतौर सदर वो इस्तिस्ना जो उनको मिली हुई थी उन्होंने इस्तिस्ना ख़त्म करवा के केस में पेश हुए हैं, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सानिया मॉडल टाउन JIT केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। सानिया मॉडल टाउन JIT केस को अदालत ने 14 मार्च के लिए फ़िक्स किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, और ये पहले भी फ़िक्स हुआ था फरवरी के तीसरे हफ्ते में, लेकिन बदकिस्मती से मैडम जो जस्टिस आलिया नीलम साहब हैं वो नहीं थीं, वो रुखसत पर थीं। अचानक उनको रुखसत पर जाना पड़ा था। अब 14 मार्च के लिए केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। मैंने आपको बताया था कि ये वो केस है जिसमें सिर्फ़ 2 या 3 दिन की हेयरिंग होगी। केस फाइनली तौर पर डिसाइड करना है अदालतों ने, और उसमें दोनों जो फ़रीक़ैन के शरीफ ख़ानदान के भी और जो दूसरी तरफ मज़लूम पार्टी है जो उनके भी वकला की तरफ से बहस मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ रिजॉइंडर पेश करने हैं दोनों अतराफ़ से, और मुझे लगता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं या अली ज़फ़र साहब हैं, एक दिन में वो कंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाना है। अदालत फ़ैसला महफूज करेगी और फ़ैसला सुनाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 14 मार्च को कोई टेक्निकल इशू नहीं बनेगा और समाअत होगी, और जो 14 मार्च के बाद अगले 2-3 दिन है उसमें ये केस फाइनली डिसाइड हो जाएगा। और कौम जो बड़े अरसे से उम्मीदें लगा के बैठी है, और फरवरी 2020 से 3 माह की डायरेक्शन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इस डायरेक्शन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक इसको अब डिसाइड करेगी, और कोई ऑनरेबल जो जज साहब हैं वो अब रुखसत पर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो मामला है वो है FIA का। FIA ने रावलपिंडी से मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक गिरोह का सुराग लगाया। FIA ने रावलपिंडी से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले गिरोह का जो सुराग लगाया है, और रकम की मुंतकिली की 20 बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। FIA का काला धन सफ़ेद करने वाले जिन्होंने ये काम सीखा है शरीफ ख़ानदान से या जरदारी ख़ानदान से या बड़े बड़े जो हमारे जो करप्ट माफिया गुज़रे हैं उनसे सीखा है, अब वो बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो काला धन सफ़ेद करते थे बैरून मुल्क से, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने FATF की शराइत पर मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। कार्रवाइयों में कॉरपोरेट क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने रावलपिंडी से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले गिरोह का सुराग लगाया है। FIA का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मोहम्मद अली हाशमी के ख़िलाफ़ 20 ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी भी मुकम्मल कर ली है, और रकम मुंतकिली की 20 बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। हुकाम का कहना है कि मुलज़म ने काला धन सफ़ेद करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। मुलज़म के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की तफ्तीश में शवाहिद सामने आने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलज़म ने रावलपिंडी में वाक़े गैर मुल्की बैंक ब्रांच से रकूम 2013 में बैरून मुल्क भिजवाई। मुलज़म ने गैर कानूनी तौर पर कमाई रकम से कितने असासे बनाए, इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब ये ना हो कि एट द एंड पता चले कि वो जो मुलज़म था जो 2013 में गैर मुल्की बैंक में पैसे भिजवा रहा था वो शरीफ ख़ानदान का कोई फ्रंट मैन या सहूलतकार ना हो, या जरदारी ख़ानदान का सहूलतकार ना हो। पता कोई नहीं चलता। इनके भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे मामलात में मुलव्वस होते हैं, और अब देखना यह है कि FIA इस तहकीक को आगे कहाँ तक लेकर जाती है और तफ्तीश में और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। PTV हमला केस में ये वो 2014 का धरना है जो डॉक्टर तारुल कादरी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिलकर धरना दिया था। उसमें जो पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया था, और जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए कोई PTV में घुस गया, कोई पार्लियामेंट में घुसा, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, और उसको आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मुकदमा था, वो बरी हो गए थे, और बाकी जो PTI की सीनियर क़यादत है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे जो अदालतों में वो भुगत रहे हैं।
پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو کر صدارتی استثناء نہ لینے کی درخواست دائر کی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ وہ سیاسی مقدمات ہیں جو مسلم لیگ نون نے قائم کیے تھے، اور وہ بھی دہشت گردی کے۔ اچھا، یہ جب بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن دیکھیں اور اس کے بعد جو وہ سیاسی جماعت تھی پیٹ جو ان کے خلاف دھرنے دیتی تھی، تو اس کے کارکنان کے خلاف بھی دہشت گردی کے مقدمات پورے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی پورے پنجاب میں دہشت گردی کے مقدمات۔ وہ کوئی نیب کو نہیں جانتے، وہ کوئی ایف آئی اے کو نہیں جانتے، وہ ڈائریکٹ ہی دہشت گردی کے مقدمات درج کروانے والے تھے، اور آج وہ سیاسی انتقام کی باتیں کرتے ہیں۔ جج ہیں محمد علی وڑائچ صاحب، ATC کے جج ہیں، ان کی عدالت میں صدر عارف علوی اور بابر اعوان کے ہمراہ وہ عارف علوی صاحب پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رکھا جو 9 مارچ کو سنایا جائے گا۔ اس موقع پر عارف علوی نے کہا، صدر مملکت کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کا قانون مجھے استثناء دیتا ہے، میں اپنے اس استثناء کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ عدالت اپنا فیصلہ تحریر کرنے لگی ہے، تو میں عدالت میں پیش ہوا۔ مجھ پر صدر بننے کے بعد سیالکوٹ میں مقدمہ بنایا گیا، میں نے استثناء نہیں لی بلکہ اپنا وکیل پیش کیا اور میں وہ مقدمہ بھی جیتا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر جب تک سب برابر نہیں ہوں گے پاکستان میں انصاف دیر سے ملے گا۔ پوری عدلیہ سے درخواست ہے کہ فیصلے جلدی نہ ہوں تو نسلیں مقدمے لڑتی رہتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ عدالت کے اوپر بوجھ بہت ہے۔ عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، استثناء کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئین پاکستان کا میں پابند ہوں۔ قرآن پاک اس سے بڑا آئین ہے۔ جتنے خلفاء آئے وہ عدالتوں میں بڑے باوقار انداز میں پیش ہوئے اور ان کے خلاف جو بھی الزام لگتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں مجھ پر چارج لگا تھا، اسی عدالت سے ضمانت بھی لی تھی۔ جب تک عدالت کے سامنے تمام شہری برابر نہیں ہوں گے تب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے اور مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آئین کے، قانون کے اور میرٹ کے اوپر ہمیں عدالت کی طرف سے سرخروئی ملے گی۔ عدالت نے اب یہ کیس پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ عدالت سناتی ہے 9 مارچ کو۔ گیلپ سروے کا جو معاملہ ہے، اور گیلپ سروے جو پہلے بھی پچھلے دنوں بھی ایک رپورٹ گیلپ سروے کی طرف سے آئی تھی اور اس میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو پاپولر لیڈر کے طور پر قوم کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہم نے کیا تھا، اس رپورٹ کا بھی، اور بتایا تھا کہ ٹوٹل کتنے لوگوں سے یہ پوچھا گیا اور کن کن شہروں سے پوچھا گیا ہے۔ بہرحال جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے میڈیا کا، جیو جنگ، انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو تو قوم نے نو بول دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور اب قوم کی ایک ہی امید ہے اور وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں۔ اگر وہ پاکستان آ گئے، اگر ان میں حوصلہ آ گیا اور وہ واپس آ گئے، یا ان کا ویزا منسوخ ہو جاتا ہے اور ان کو واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک انوائرمنٹ بنایا تھا خاص ایک میڈیا گروپ نے اور صحافیوں نے۔ اس کے بعد جو ایک اہم جو یہ بین الاقوامی تنظیم ہے گیلپ، اس کے ایڈیٹر ان چیف محمد یونس نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ دی اور انہوں نے سیاسی اور معاشی تبصرے کرنے والی تنظیم گیلپ کے ایڈیٹر ان چیف نے غلطیوں کا اعتراف کیا۔ پریس بریفنگ کا اہتمام امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور ایڈیٹر ان چیف گیلپ محمد یونس نے پریس بریفنگ دی۔ پریس بریفنگ اس میں ایڈیٹر ان چیف محمد یونس نے کہا کہ گیلپ پاکستان کا بین الاقوامی گیلپ کے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ آج انہوں نے اینڈ کر دی کہ جس کے اوپر یہ بہت زیادہ واویلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سروے کیا ہے۔ ایڈیٹر ان چیف گیلپ انٹرنیشنل محمد یونس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیلپ پاکستان ہے اس کا انٹرنیشنل تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مقامی تنظیم ہے اور اس کو مقامی جو سپانسرز ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کون ہیں سپانسرز، وہی چلاتے ہیں اور یہ سارا فراڈ ہے۔
ایڈیٹر ان چیف محمد یونس نے کہا کہ گیلپ پاکستان کا بین الاقوامی گیلپ کے ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پاکستان کے گیلپ کے ساتھ قانونی معاملات چل رہے ہیں اور ہم نے ان کے خلاف قانونی جو ایشوز ہیں وہ ریز کیے ہوئے ہیں اور ہمارا ان کا آپس میں قانونی جنگ چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیلپ نے عمران خان پر پاکستانی لیڈرشپ کے حوالے سے سروے کیا، گیلپ سروے میں دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان سے عوام خوش نہیں ہیں۔ محمد یونس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بطور ایڈیٹر ان چیف گیلپ انٹرنیشنل، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ایمانداری سے یہی کہوں گا کہ سروے میں خامیاں تھیں جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سروے کی رپورٹ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ عوام وزیر اعظم عمران خان سے ناخوش ہیں۔ ایڈیٹر ان چیف نے کہا کہ میں ایمانداری سے اگر کہوں تو وہ اس سروے میں خامیاں تھیں۔ اب مزہ تب آتا ہے کہ جب آپ کو اپنے نہیں آپ کے غیر تسلیم کریں۔ امریکی محکمہ وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس بریفنگ رکھی گئی اور اس میں ایڈیٹر ان چیف گیلپ سروے انٹرنیشنل پریس بریفنگ دیتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو سروے کی رپورٹ ہے اس میں بہت زیادہ خامیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جس ادارے نے یہ رپورٹ جاری کی ان کا بین الاقوامی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اس رپورٹ کو سامنے لا کے یا اس کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کا کہا اور کہا کہ عوام آپ سے تنگ آ گئے ہیں، عوام آپ کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہتے، عوام یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ چلے جائیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی بات ہے آج قوم کو بتانے کے لیے؟ کیا آج وہ فیک نیوز پہ ہی رہیں گے یا آج قوم کے سامنے معافی مانگیں گے جو انہوں نے گیلپ سروے کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا؟ اور یہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک انٹرنیشنل فورم پر سرخروئی ملی اور وہ بھی امریکی وزیر خارجہ کے جو زیر اہتمام ایک پریس بریفنگ تھی اس میں۔ تو جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔